الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج دوسرا روزہ اور دوسرا درس ہے انشاءاللہ۔ آج 24 مارچ 2023 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز فجر اور دوسرے رمضان مبارک کا یہ درس قرآن و حدیث میں چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت کو بہت ہی مختصر کر کے۔ نمبر 1، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی ساتھی قریب قریب ہو جائیں، سارے صف توڑ دیں۔ مسئلہ تو ہے کہ پنڈال بن جائے ذرا، جس طرح کل میں نے سنایا تھا، حضور نے فرمایا تھا قریب قریب ہو جاؤ۔ تو کہنا بھی سنت ہے، عمل کرنا بھی سنت ہے۔ یہ جو ساتھی وہ بیٹھے ہیں وہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں، جزاک اللہ۔ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قیامت والے دن رمضان پورا مہینہ، ایک روزہ نہیں، پورا مہینہ رمضان یہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اب آگے سنیے، یقول الصیام، ماہ رمضان کہے گا، ای ربی، اے میرے رب، انی منعہ الطعام، انی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو کھانے سے روکا، والشہواتی، اور شہوات سے یعنی نفسی خواہشوں سے روکا۔ یہ کھانے سے بھی رک گئے اور اپنی نفس کی خواہشوں سے بھی رک گئے۔ تو یا اللہ انہوں نے مجھ سے وفا کی ہے، آج میں بھی وفا کرنے آیا ہوں، آج میں ان کی شفاعت کرنے آیا ہوں۔ تو والشہواتی بالنہاری فشفعنی فیہ، انہوں نے دن کو خواہشیں چھوڑی، کھانا پینا چھوڑا، آج میں ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور وہ یقول القرآن، پھر قرآن بھی آ جائے گا۔ منعتہ النوم، قرآن کہے گا یا اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے ان کو رات کو سونے سے روکا، یہ میری خاطر تراویحاں پڑھتے رہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر رمضان آتا ہے پر ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عشرے میں تھوڑا سا جوش ہوتا ہے اور پھر بولو نا، پھر کم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی وہ کم ہوتا ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر نماز بھی نہیں دیتا، روزہ بھی نہیں دیتا، تراویحاں بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ دیتا ہے مانگنے والوں کو، اللہ دیتا ہے محتاجوں کو۔ اگر آپ اور میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ روزانہ عشاء کے وقت 1.5 گھنٹہ قرآن کے لیے، بولو 1.5 گھنٹہ۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، میں 4 سال ان کے پاس رہا ہوں، وہ ایم این اے ہوتے تھے پھر بھی جیل میں، ایم پی اے ہوتے تھے پھر بھی جیل میں، تقریباً انہوں نے 6 سال مختلف طریقوں سے جیل کاٹی، اور جیل میں انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی 2 جلدوں میں، میرا جرم کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عید والے دن بڑے بڑے قاتل رو رہے ہوتے تھے جیل میں، بڑی بڑی مونچھوں والے بڑے بڑے جگیردار پر جیل میں رو رہے ہوتے تھے، اور فرماتے تھے میں کپڑے پہنتا نئے اور کھیر پکاتا اور سب کو کھلاتا اور کہتا عید مبارک ہو۔ تو وہ کہتے تھے مولوی صاحب تمہیں رونا نہیں آتا، تسی اتنے جیل وچ بڑے خوش ہو؟ تو کہتے تھے کہ مجھے بھی بچے یاد آتے تھے، پر میں دل میں کہتا تھا کہ میرا یہ عید اما عائشہ صدیقہ کے نام، وہ تو اسی جرم میں گئے تھے نا، میری یہ جو عید ہے ابو بکر صدیق کے نام، حضرت عمر کے نام، حضرت عثمان کے نام، مولا علی کے نام۔ کہتے تھے جب میں یہ لفظ کہتا تھا تو میری ساری عید کی خوشیاں بحال ہو جاتی تھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں روزانہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، اور شیطان تو جیل میں ہے، آپ کا صرف نفسی ہے ہمارا، اس کو کہہ دو کہ 1.5 گھنٹہ قرآن کے نام، بولو نا سبحان اللہ۔ آج عمل ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ بس یہ کہہ دو اپنے نفس کو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے 1.5 گھنٹہ رب کے قرآن کو دینا ہی دینا ہے، انشاءاللہ پھر آپ قبر میں بعد میں پہنچیں گے، قرآن پہلے آیا ہوگا۔ ہاں جی، قرآن پہلے قبر میں ہوگا، اور قبر کے بعد کیا ہوگا کہ قیامت والے دن، ایک حدیث اور اس میں ڈال رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا قرآن عربی شکل میں آئے گا،
عربی کہتے ہیں پینڈو دیہاتی، وہ جڑی کھلی گل کرتے ہیں جنہوں نے کسی کا ڈر ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ تو ڈپلومیٹک ہوتے ہیں نا، وہ ان پڑھ بندے کو کیا ہے، وہ تو سیدھی بات. فرمایا دیہاتی شکل میں آئے گا. ایک اور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن جھگڑالو کتاب ہے، یہ قیامت والے دن اللہ سے جھگڑ کر اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اچھا جی، مولا علی کا ایک فرمان سنا دوں اگر سبحان اللہ کہیں، بڑی کمال کی بات یاد ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میری گفتگو ہے اللہ سے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے. ہمارے ایک بابا جی تھے، میرے بچپن کی بات ہے، وہ یوں انگلی پھیرتے تھے ہر سطر پر. وہ پوچھا بھائی تو جو آتا تو ہے کوئی نہیں، بڑا تو وضو کر کے بیٹھ کے انگلیاں پھیرتا ہے. تو وہ کہتا تھا بھائی آتا تو کوئی نہیں، میری کمزوری ہے، پر میں ہر سطر تے بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیر کے کہنا ربا اے بھی سچ ہے، ربا اے بھی سچ ہے، ربا اے بھی سچ ہے، یعنی تیرا سارا قرآن ہی سچ ہے. تو خیر قرآن آئے گا جناب اور کہے گا اے اللہ میں نے اتہ النوم باللیل، ان کو رات کو روکا، فشفینی فیہ، یہ راتوں کو سونے سے رک گیا میری خاطر، آج میری شفاعت قبول کر لے. آقا فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ رمضان کی شفاعت بھی قبول کرے گا، قرآن کی شفاعت بھی قبول کرے گا. اچھا جی، ایک حدیث اور، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، آپ نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑا اس کو سفر بھی نہیں ہے. بولو نا، تسبیح نہ کرو بھائی، یہ تسبیح ہے. اس نے سفر بھی نہیں کیا، بغیر سفر کے چھوڑ دیا. اور ولا مرض، اس کو کوئی مرض بھی بغیر مرض کے چھوڑ دیا. لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، فرمایا یہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اس چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. شرعی قانونی قضا تو ہو جائے گی، مگر وہ جو رتبے ملنے تھے رمضان والے روزے کے، وہ جو برکتیں ملنی تھی، بولو بھائی وہ نصیب ہے ساری زندگی سے نہیں ہوگی. جی آگے تیسری حدیث، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص روزے میں بری بات نہیں چھوڑتا اور برا عمل بھی. بری بات میں نے کل بتائی تھی کہ رمضان میں منافق اور رمضان ان پر سب سے بھاری وہ ہے. عصر کے وقت میں نے حدیث بتائی تھی، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرتا ہے. کبھی لوگوں کی بچیوں کے عیب بیان کرے گا، کبھی بچوں کے بیان کرے گا، اور اپنے شیطانی نفس کو تسلی بھی دے گا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ سب باتیں غلط ہیں بھائی، آنکھیں بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے، وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے شروع کر دے. من سترہ مسلمن، مسلمانوں کے عیبوں پر پردے ڈالو. تو فرمایا جو بری بات نہیں چھوڑتا، والعمل بھی، ٹی ویوں کو بند کرو، خبریں سننی بھی بند کر دو. خبریں سننے سے ٹینشن ہی بڑھتی ہے. کوئی اچھی خبر آ رہی بولو نا. اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کا ایکس پرائم منسٹر روز کہہ رہا ہے مجھے قتل کرنے والے ہیں، مجھے قتل کرنے والے ہیں. جب اس جیسے سطح کے لوگوں کا تحفظ نہیں ہے تو پھر سوچ لو ہمارا محافظ بھی صرف اللہ ہی ہے. اس ملک میں کسی کو خیر نہیں مل سکتی. یہ بند کرو، ٹاک شوز بند کرو. وہ جن کے دوپٹے سارے سال گلے میں رہتے ہیں آج کل وہ سر پہ رکھ کر رمضان ٹرانسمیشن پیش کر رہی ہیں. ان کو دیکھیں گے تو ایمان بھی خراب ہوگا اور روزہ بھی. اور ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی ایک آدھ داڑھی کو تیل لگا کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے، سامنے مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے. ایسے مولوی بھی الو کے پٹھے ہیں. ان کو چاہیے نا کہ اگر وہ ٹی وی میں جا رہے ہیں تو کہنا ہمارے سامنے بندے کا پتر بٹھاؤ، اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے. لہذا مولوی بھی ہو
آپ نے پھر بھی انشاءاللہ دیکھنا، میں آپ کو مسجد میں کہہ رہا ہوں، میں نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ دراز میں رکھ دیا ہے اور تالا لگا دیا ہے کہ بھائی یہ مہینہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے قرآن کو دینا ہے اور اللہ کی عبادت کو دینا ہے، پورا مہینہ یہ عمل کر لیں۔ جتنی فضول ایکٹیویٹیز ہیں، یہ فیس بک یہ وہ سب بند کر دیں اور کہہ دیں ایک مہینہ اللہ کے لیے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11، اور حضرت یوسف کی وجہ سے ان 11 کی توبہ قبول ہوگی نا۔ یہ 12واں یہ مہینہ رمضان بھی ایسے ہے جیسے بھائیوں میں یوسف علیہ السلام تھے۔ اس ایک مہینے کی وجہ سے اللہ ہمارے 11 مہینے قبول فرما لے گا۔ تگڑے ہو جائیں، ابھی پہلا ہی عشرہ ہے، دوسرا ہی روزہ ہے، ہمت مت ہارے۔ اچھا جی، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بری بات نہیں چھوڑتا اور برے عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کروں گا کہ سحری کم کھائیں، بولو سحری ذرا کم کھائیں تاکہ بھوک آئے اور ہمیں بھوکوں کا بھی احساس ہو نا، پتہ تو چلے بھوک کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم کھائیں۔ سحری اتنی کھائی کہ فجر کی نماز نہ پڑھی جائے، تو یہ تو ہم نے کھانے پینے کا ٹائم ہی چینج کیا ہے جی۔ روزے کا مقصد تو فوت کر بیٹھے، روزہ ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، پر کم کریں، فضولیات کم کریں۔ اور یہ میں اس کا شکار رہا ہوں، اب تو نہیں ہوں، مساجد میں لاؤڈ سپیکر کھول کے نعتیں نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی ایک آدھا شعر پڑھ لے، مگر اتنے بڑے بڑے ہارن لگے ہوئے ہیں، اور میرا تو گھر بھی اوپر ہے، جب لمبی نعت کھانی شروع ہوتی ہے تو یقین کریں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی، کوئی نفل پڑھ رہا ہے اس سے بھی نہیں پڑھے جاتے، اور یہ کسی کو تکلیف دے کے نعت سنانا، دیکھیں میں اندر کا سپیکر بھی نیچے رکھ دیا ہے، حالانکہ کوئی حرج کی بات ہے، پر میں نے کہا بھی جس نے سننا ہے وہ میرے سامنے بیٹھ کے سنے، اور گلے میں میرے تکلیف ہے مسلسل، آپ تلاوت سے بھی محسوس کرتے ہیں، پھر بھی میں بغیر سپیکر کے درس دے رہا ہوں، تو یہ لاؤڈ سپیکر سے تکلیف دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آئیں، سب باز آئیں۔ میری چونکہ ریکارڈنگ جاتی ہے پوری دنیا میں، الحمدللہ انڈیا تک میرے بیانات سنے جا رہے ہیں، تو میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی لاؤڈ سپیکر سے بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہے، اور رات کی جو افطاری ہے اس کا کھانا بھی بولو نا، کیونکہ میں نے رات زیادہ کھا لی، تراویح مشکل ہو گئی، اتنا کھاتے ہیں کہ سامی اللہ کی بجائے وہی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، تو سحری بھی کم کریں، اور بولو بھائی افطاری بھی، اور باقی کام زیادہ کریں، نماز، تلاوت، درود شریف۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سے میری ایک خاص اپیل ہے، آج میں نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے ہیں، کہو نا انشاءاللہ، کوشش کروں گا کہ میں 1 بجے بیان شروع کر دوں، کہو انشاءاللہ، تو آپ بھی 1 بجے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سارے ادھر ہی ہوں، تاکہ سارے زکوٰۃ کے مسائل تو آپ تک پہنچے نا۔ اب لینے والوں کو پتہ نہیں کہ زکوٰۃ لینی کیسے ہے، دینے والوں کو پتہ نہیں کہ زکوٰۃ ہے، اور یقین کریں ایسے ایسے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، پیسے وہ دے دیتے ہیں پر ادا نہیں ہوتی، جرم ویسے کا ویسا ہی ہے، ان پر ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں دینی کہاں کہاں ہے، اور بعض لینے والے وہ ہیں جو خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ کی تفصیل کا پتہ چل جائے تو وہ خود زکوٰۃ دینے والے ہیں مگر لیتے پھرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ نسلی غریب ہیں، پہلے ابا غریب تھا، پھر یہ غریب ہیں، پھر آگے والے آنے والی نسلیں بھی، تو غربت کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، غربت جناب یہ تو ایک کنڈیشن کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین عطا فرمائے، تو آپ 1 بجے یہاں ہوں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔